اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف وتھ صبا۔ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34 کو لے کر ہم آپ کو آج ایک وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، وظیفہ ایک ہے لیکن ہمیں بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے اس ایک وظیفے سے۔ اگر ایک شخص بھی ہے نا تو اس کے کئی مشکلات کا حل ہے۔ آج کل انسان معاشی طور پہ تنزلی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی بہنیں ایسی بھی ہیں جو پوچھتی ہیں کہ پیسے میں برکت نہیں ہے، گھر میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، رشتوں کی بندش ہوئی ہوئی ہے، رشتے آتے ہیں بات نہیں بنتی، اچھے رشتے نہیں آ رہے، کاروبار نہیں لگ رہا، بے روزگاری بہت عام ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بہنیں جن کے شوہر ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ بہنیں جو شوہر کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، وہ تمام بہنیں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سسرال کے ظلم و ستم اگر ہیں تو آپ اس معاملے میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دکان چل نہیں رہی، گاہک نہیں آ رہے، اس معاملے میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح کے بے شک اللہ تعالیٰ بالکل جیسا فرماتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ رحمان میں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو واقعی ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نعمتیں ہمارے اوپر کی ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ جب ہمیں ایک چابی مل جائے اور وہ کئی مسئلوں کا حل ہو جائے۔ آج ہم وہی ایک چابی آپ کے لیے لے کر آئی ہیں۔ ایک وظیفہ ہے اور آپ نے اپنے ہر مسئلے میں اس کی کو لگانا ہے۔ اس کی کو لگا کر آپ نے اپنے ہر مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ یقین کریں کہ جہاں زندگی کی مشکلات ختم ہو رہی ہوتی ہے، جہاں انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو وہاں پہ آپ اپنا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا فیصلہ چھوڑ دیا کریں۔ وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں، وہاں پہ آپ صبر کیا کریں، وہاں پہ آپ اللہ کی رحمت کا انتظار کیا کریں۔ آج ہم ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34 کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے آگے چل کر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 33 اور 34 کو آپ نے جب بھی عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو جانا ہے، اور قبلہ رخ ہونے کے بعد آپ نے بالکل سیدھے دو زانو ہو کے بیٹھ رہے۔ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ نے اپنا پورا دھیان اللہ کی طرف لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ اللہ پاک کے اچھے اچھے ناموں کا اللہ پاک کو حوالہ دیں۔ اب حوالہ آپ نے کن کن ناموں کا دینا ہے وہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص شادی کو لے کے، رشتوں کو لے کے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لطیف کا حوالہ دے، وہ جامعوں کا حوالہ دے۔ اور اگر کوئی شخص رزق کو لے کے یا کاروبار کو لے کے یا دفتر کی نوکری کو لے کے کسی بھی جو رزق کے حوالے سے مسئلہ ہے، اس مسئلے کو لے کر وظیفہ کر رہے ہیں، یہ والا سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34 والا، تو پھر وہ رزاق کا، وہاب کا، یہ آپ ان دو ناموں کا حوالہ دیں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو وہ شخص یا فتاحو کا حوالہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو اب جو بھی آپ کی مشکل ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا نام دیکھیں کہ ہم اللہ کو کس نام سے پکاریں تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ شخص جس کو لگتا ہے کہ یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا میرے اعمال کے سبب مجھ پر کچھ برا وقت آیا ہوا ہے، کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے جو میرے اعمال کے سبب ہے،
تو وہ اللہ کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی غلطیوں پہ نادم ہوں اور میں اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس شخص کو چاہیے کہ رحمان اور رحیم کے ناموں سے اللہ پاک کو پکارے، اللہ کے نام سے پکارے۔ اللہ پاک رحمت فرمائیں گے، اور آپ نے اپنے مسئلے کے حساب سے اللہ کے نام کو پکارنا ہے، اور اللہ کے نام کو 3 سے 5 بار اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34 کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب آپ یہ عمل کریں گے نماز عشاء کے بعد بیٹھ کے کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کے کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کی دلی مراد پوری نہیں ہو جاتی، آپ کو ایسا لگ نہیں جاتا، محسوس نہیں ہو جاتا کہ میری مراد پوری ہونے والی ہے، تب تک آپ یہ عمل کرتے رہیں۔ اس عمل سے بڑی جلدی لوگوں کی جھولیاں بھرتی ہیں، لوگوں کی بڑی جلدی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور بڑا ہی بابرکت عمل ہے۔ آپ نے جب یہ عمل کر رہے ہوں تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے اول آخر 7 بار عمل کرنے سے پہلے اور عمل کرنے کے بعد 7 بار ہی درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں درود ابراہیمی کو اس لیے کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی ذرا زیادہ زبان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، بچپن سے نماز کی وجہ سے سب سے پہلے درود ابراہیمی ہی یاد کرنا سکھایا گیا تھا، وہی آیا ہے، سب سے پہلے وہی درود یاد ہوا ہے، تو اس وجہ سے ذرا درود ابراہیمی زیادہ زبان پہ رواں ہے۔ تو اس وجہ سے میں بعض اوقات میں آپ کو کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت کم وظائف ایسے ہوتے ہیں اور عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ میرے جو وظائف اور اعمال ہوتے ہیں جو میں بتا رہی ہوتی ہوں، ان میں اگر کوئی خاص طور پہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے تو وہ میں آپ کو ریفر کر دیتی ہوں، اس کے علاوہ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اگر میں آپ کو یہ نہ کہوں کہ یہی درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ تو اگر یہ نہیں میں نے جملہ بولا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کو، اولاد کی بندش کو لے کر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، رشتوں کو لے کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز کی کامیابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے بہت سے لوگوں کی، میں اگین آپ کو بتا رہی ہوں، لوگوں کی جھولیاں بھری ہیں۔ آپ لوگ جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اس وظیفے کو جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جب آپ کو اپنا فائدہ ہوگا، جب آپ کو اپنا اس وظیفے کا جو ہدیہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جب آپ کی من مراد پوری ہو جائے گی تو آپ اس وظیفے کو کسی دوسرے تک شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ آخر میں یہ کہوں گی کہ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وظیفہ کرتے ہوئے خاص طور پہ میں کوئی بھی وظیفہ ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ 5 وقت کا نماز کا اہتمام ضرور کیا کریں۔